پھر آپ کو میلاد سے کیا تکلیف؟ میلاد تو شرک شکن ہے، شرک کو توڑ دیتی ہے۔ میلاد کے معنی پیدائش، ولادت، پیدا ہونا۔ ہمارے حضور پیدا ہوئے، جب میں نے کہا کہ حضور کی ولادت ہوئی، پیدا ہوئے، اس کا مطلب وہ خدا نہیں ہے۔ خدا کہیں پیدا ہوتا ہے؟ نہ وہ کسی سے پیدا ہو، نہ اس سے کچھ پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کی ولادت ہوئی، اور اس ولادت کا تذکرہ خود حضور نے کیا ہے۔ ہم کو کائے کو روکتے ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کس طرح سے آپ عید میلاد کو روکتے ہو اور اسے بدعت کے خانے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہو۔ آپ اپنی ولادت کا تذکرہ تو خود حضور نے کیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، آپ چاہیں تو مشکات ہی پڑھ کے دیکھ لیں، اور نہیں تو بخاری و مسلم پڑھ کر کے دیکھ لیں۔ تمہیں میں سے تمہارے پاس آیا ایک عظیم رسول ہے، تو پیدا ہوئے۔ حضور نے ایک موقع پر فرمایا سأخبرکم بأول امری، اس کو امام احمد ابن حنبل نے بھی روایت کیا، ان قریب میں تمہیں خبر دوں گا میرے پہلے معاملے کی، میں تمہیں خبر دوں گا۔ میری نبوت کو، رسالت کو تم لوگ تو اب دیکھ رہے ہو، لیکن میں اپنے پہلے معاملے کی اب میں تمہیں خبر دوں گا۔ یعنی اب آپ حضور اپنے ولادت سے پہلے کی خبر دے رہے ہیں۔ سأخبرکم، عن قریب میں تمہیں خبر، سین جو ہے قرب کو بتاتا ہے، سوفا بھی قرب کو بتاتا ہے۔ عربی زبان میں سین بھی نزدیکی کو بتاتا ہے اور سوفا بھی نزدیکی کو بتاتا ہے، لیکن سین میں نزدیکی زیادہ ہے۔ بہت عن قریب بتانے والا ہوں میں تمہیں میرے پہلے معاملے، سأخبرکم بأول امری۔ دعوت ابراہیم، کہا میں کیا ہوں؟ ابراہیم کی دعا ہوں۔ یہ حضور آپ خبر دے رہے ہیں، ابھی میں آیا نہیں، میرے لیے دعا مانگی جا رہی۔ دعا بھی کون؟ دعائے خلیل، دعائے خلیل ہوں، خلیل نے میرے لیے دعا کی تھی کہ ربنا وبعث رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ دعائے خلیل ہے۔ دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں وہ ہوں کہ عیسیٰ جس کی خوشخبری سناتے تھے۔ یہ حضور اپنا میلاد خود ہی پڑھ رہے، اب اس میلاد کو تم کیا کہو گے؟ اور یہ میلاد ابھی آئے بھی نہیں پہلے سے، یہ ولادت کے پہلے کا ہے۔ خلیل پہلے سے دعا مانگ رہے ہیں میرے آنے کی۔ ہم لوگ تو آنے کے بعد جشن منا رہے ہیں نا، تمہیں اس پر نکیر ہے۔ وہ تو آنے سے پہلے ابھی دعا مانگ رہے کہ آ جائے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بشارت سنا رہے ہیں یہ ہمارے جانے تو ہمارے بعد ایک بہت بڑا آنے والا آ رہا ہے، وہ سارے جہاں کا سردار ہوگا۔ مجھے جانے دو۔
جو اناجیل ان کے ہاں موجود ہیں ان کے بعض میں ہے کہ وہ اتنا بڑا ہوگا، اتنا اونچا ہوگا آنے والا کہ میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں، اور یہ چشمہ لگا کے بھی نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ عجیب چپر کھنٹو آ کے ہوئے ہیں، کیا بتاؤ، کیا سمجھ نہیں ہے رہی بالکل۔ عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری سنا رہے تھے کہ میرے بعد آ رہا ہے، اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال بعد حضور آئے۔ خوشخبری پہلے سے چل رہی ہے۔ خوشخبری کیسے سناتے تھے؟ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا۔ اب اس کو کیا کرو گے؟ اس میلاد کو کیا کرو؟ قرآن سنا رہا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ میں توحید کا ڈنکا تو بجا ہی رہا ہوں، اس ایک خدا کا چرچا کر رہا ہوں، انبیاء سب کرتے رہے، تو یہ ہمارا مین مشن ہے انبیاء کا کہ ایک خدا کا ڈنکا سارے جہاں میں ہم بجائیں اور ایک خدا کی طرف سب کو بلائیں۔ یہ تو ہمارا مشن ہے، لیکن میں ایک اور مشن پر ہوں، ایک عظیم آنے والے کی خوشخبری بھی سنا رہا ہوں، دوسرا مشن۔ اور مبشرم، اور میں خوشخبری، مبشر سمجھتے ہو نام رکھتے ہو، سمجھتے ہو مجھتے نہیں ہو، نام رکھتے ہیں مبشر، نام ہم سمجھتے کچھ نہیں۔ بشارت کہتے ہیں اس خبر کو جس میں خوشی ہو اور بشرے پر اس کا اثر دکھائی دے، چہرے پر اس کا اثر دکھائی دے، اس کو کہتے ہیں۔ تو پہلے سے 571 برس پہلے سے خوشخبری سنا رہے، آ رہا ہے آنے والا، یعنی آنے سے پہلے اس کی دھوم مچی ہے۔ یہ جہاں اس کے تذکرے سے پہلے سے معمور ہے، ابھی آئے نہیں، ان کا تذکرہ ہو رہا کہ آ رہا ہے، آ رہا ہے۔ جب پہلے سے تذکرہ ہو رہا ہے، ابھی آئے بھی نہیں، دعا ہو رہی ہے، جب آ گئے پھر تذکرہ ہو تو تمہیں برا کیا لگتا ہے؟ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اب ان کا چرچا بند کر دیا جائے؟ جب آئے بھی نہیں تھے تو ان کا چرچا تھا، ان کے لیے دعا تھی، آ گئے تو ان کا چرچا نہ ہو؟ یہ کون سی تمہاری منطق ہے، اور یہ کون سا تمہارا فلسفہ ہے، اور یہ کون سی تمہاری حدیث دانی ہے، یہ کون سا تمہارا محدث ہونا ہے؟ کہاں سے مل گیا بخاری و مسلم آپ کو؟ بخاری و مسلم تو پڑھا، کبھی بخاری کو بھی پڑھا کہ بخاری کون تھے؟ مسلم کو بھی پڑھا کہ مسلم کون تھے؟ بھی بھولی بھالی عوام ہے، جو پائے کہہ کر کے چلے گئے۔ تو حضور اپنی میلاد خود ہی بیان کر رہے ہیں، سب سے بیان کر رہے ہیں کہ میں وہ ہوں جو دعائے خلیل ہوں، میں وہ ہوں جو بشارت عیسیٰ ہوں، وَرُوْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ، اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں، میری ماں خواب دیکھتے، وَرُوْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ، اور میں اپنی ماں کا پیارا پیارا خواب ہوں، حِينَ وَضَعَتْنِي، جبکہ مجھے انہوں نے جنم دیا۔ جب انہوں نے مجھے جنم دیا، خرج لہا منہ، خرج لہا نور منہ ادا لہا قصور الشام، ان سے ایک نور کا ظہور ہوا، میری ماں سے ایک نور کا ظہور ہوا، نور کا۔ ولادت کیسے بیان ہو رہی ہے؟
یہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک نور چمکا. حضور جب یہاں آئے تو ایک نور کی چمک ہوئی اور وہ اتنی زوردار چمک تھی کہ مکے سے شام دکھائی دیا. یہ تو حضرت آمنہ نے مکے میں بیٹھ کر کے جہاں حضور پیدا ہوئے تھے حضور کی نورانیت کے اجالے میں شام تک دیکھا. وہ خود حضور کتنا دیکھتے ہوں گے. قد خرج لها قد تحقیق کر منہ ادا لہ منہ قصور الشام. قد خرج لها نور ادا لها منہ قصور الشام. ان سے ایک بلا شبہ نور کا ظہور ہوا جس سے شام تک کی محلات دکھائی دی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کتنی پہاڑیاں آئیں, کتنے درخت آئے, کتنے ٹیلے آئے, کوئی رکاوٹ نہ بنا حضرت آمنہ کے لیے. اور تم حضور کی نکاح کے لیے دیوار کے پیچھے کا سایہ سوچتے. ہمیں کیا کوئی عقل ہے آپ کے پاس؟ کہاں سے لائے لا عالم ما وراء جداری؟ کہاں سے لائے آپ؟